اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ صافات آیت نمبر 108 سے آیت نمبر 133، 108 سے 133۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے جناب اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اقدام تھا کہ دونوں باپ بیٹے قربانی کے لیے آمادہ ہوئے، تیار ہو گئے، اس کی بہت زیادہ پذیرائی کی، بہت زیادہ اس کی تعریف کی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح سے نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ یقیناً اس میں کھلی ہوئی آزمائش تھی اور ہم نے اس کو بدل دیا ذبح عظیم سے۔ اس پر ہماری بات کل ہو چکی کہ ذبح عظیم فوری طور پر تو پروردگار عالم نے وہ مینڈھا یا وہ دمبا بھیجا کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اور پھر پروردگار عالم نے بعد کے لیے اس قربانی کو اٹھا رکھا، جو روایتوں کے اندر امام حسین علیہ السلام کی قربانی آئی ہے کہ اگر اسماعیل اس وقت ذبح ہو جاتے تو جو منصوبہ پروردگار تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہی میں آگے جا کر ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے عنوان سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آنا تھا، اور پھر ان کی ذریت کے اندر فردر امام حسین علیہ السلام کو آنا تھا، اور یہ منصوبہ پروردگار تھا کہ جناب امام حسین علیہ السلام کی وہ شہادت وقوع پذیر ہو۔ تو پروردگار عالم کا یہ اہتمام اور انتظام تھا۔ اس موقع پر پروردگار عالم نے اتنی ہی آزمائش لی کہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا اپنے تئیں انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا۔ آگے پروردگار فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بھی ان کا ذکر خیر آخرین کے لیے باقی رکھا، یعنی وہ ذکرن جمیلہ کہ ان کا ذکر اچھے انداز سے ہو، ابراہیم کا، اسماعیل کا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طریقے سے نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ یہ تکرار ہوا ہے جملہ، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابراہیم خلیل خدا کی کیا منزلت ہے پروردگار کی نظر میں۔ ایک مرتبہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلام کیا گیا جناب ابراہیم علیہ السلام پر۔ میں پھر یاد دلانا چاہوں گا کہ جو زیارتوں کے اندر معصومین کے لیے ہم جاتے ہیں، وہاں پر بھی ہم اسی طرح سے ملتے جلتے الفاظ کے اندر ہم زیارت پڑھتے ہیں، اور یہ جو جملہ ہے کہ اسی طرح سے ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں، یہ اسی طرف ایک اشارہ بھی ہے کہ اس قبیل کے اور اس انداز کے جو افراد ہیں حفظ مراتب کے ساتھ، ان پر اسی طریقے سے سلام ہونا چاہیے قیامت تک۔ انہم من عبادنا المؤمنین، وہ یقیناً ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہم باسحاق، اور ان کو ہم نے بشارت دی اسحاق کی، نبی من الصالحین، جو کہ نبی تھے اور صالحین میں سے تھے۔ یعنی اب یہاں پر ایک بات کی طرف اور توجہ کیجیے گا، عام طور پر مسلمانوں کے ذہن میں تو یہی ہے اور بالکل درست بھی ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام ہی وہ فرزند تھے کہ جن کو ذبح کرنے کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا تھا، اور وہ ساری گفتگو انہی کے ساتھ ہوئی تھی۔ مگر جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، ان کے پاس تو یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ جناب اسحاق علیہ السلام تھے، اور اس کے لیے وہ اپنے دلائل رکھتے ہیں کہ جو بہرحال محقق علماء کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے لیے بڑی گفتگو تفسیر کی کتابوں کے اندر ہوئی ہے۔ لیکن کچھ مسلمان علماء بھی اس بات کے قائل رہے ہیں کہ یہ جناب اسحاق علیہ السلام تھے کہ جن کی قربانی ہوئی تھی۔ لیکن من جملہ تمام تر اور دلائل کو قطع نظر کرتے ہوئے اس وقت اگر ہم اس ترتیب ہی کو دیکھیں تو ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ قرآن کا موقف کیا ہے۔ قرآن نے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند کا ذکر کیا ہے، ان کے ساتھ گفتگو کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں پر اب جبکہ وہ پوری بات مکمل ہو گئی، الگ سے جناب اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا ذکر آیا ہے کہ ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق کی۔ اچھا، پھر دیگر مقامات پر بھی اگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسحاق علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے اس سے پہلے جو فرشتے آئے تھے اور جنہوں نے جناب سارہ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی تھی، تو وہیں پر یہ کہہ دیا تھا وہ من وراء اسحاق یعقوب، کہ اسحاق کے بعد ہم نے یعقوب کی بھی ان کو بشارت دے دی۔ تو یہ پہلے ہی خوشخبری دی جا چکی تھی کہ اسحاق علیہ السلام نے باقی بھی رہنا ہے، صاحب اولاد بھی ہونا ہے، اور یعقوب علیہ السلام ان کے فرزند ہوں گے۔ لہٰذا یہ تو مسئلہ اسی وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے واضح تھا کہ اسحاق علیہ السلام کی تو اتنی زندگی ہوگی کہ اس کے بعد ان کی اولاد اس دنیا میں آئے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے پروردگار عالم نے ایسی کوئی بات اس موقع پر نہیں کی تھی، اور یہ اس امتحان کا تقاضا بھی تھا کہ اس وقت اس کو مخفی رکھا جائے، اور بعد میں جب یہ فدیناہ بذبح عظیم کی منزل آ جائے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے دیگر چیزوں کو انفولڈ کیا جائے۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جتنی یادگاریں ہیں
قربانی سے متعلق، وہ سب کے سب مکے کے اندر ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مکے میں اسماعیل علیہ السلام ہی کی وہاں پر رہائش تھی، جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی رہائش تھی، اور اسحاق علیہ السلام کی رہائش اس طرف تھی ہی نہیں، ورنہ تو ظاہر ہے کہ جہاں پر اسحاق علیہ السلام تھے وہاں پر یہ ساری یادگاریں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل دیے گئے، مگر چونکہ یہ مسلمانوں کے درمیان کوئی من جملہ کوئی ایسا اختلافی ایشو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر زیادہ گفتگو کی جائے، لیکن بہرحال اہل کتاب کا معاملہ یہی ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وہ بشرناہ باسحاق، ہم نے ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کے بارے میں بشارت دی، خوشخبری دی، نبی من الصالحین، وہ نبی تھے اور صالحین میں سے تھے، وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر بھی برکتیں نازل کی اور اسحاق پر بھی، ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی ذریت میں بھی۔ اچھا، اب ان دونوں کی ذریت میں کون تھے؟ محسنون، اچھے لوگ بھی تھے، نیکوکار بھی تھے، وہ ظالم لنفسہ مبین، اور ایسے بھی تھے کہ جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے، کھلم کھلا۔ اب یہاں پر یہ بہت غور طلب ہے کہ نبی کا بیٹا ہونا، نبی کی اولاد ہونا یہ ایک بات ہے، اور نبی کی اولاد کے اندر اچھا ہونا یہ دوسری بات ہے۔ پروردگار عالم نے یہاں پر دونوں کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں کی ذریت میں، تو کیا اسحاق علیہ السلام کی ذریت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے جدا ہے، یعنی ان کی نسل سے جدا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسحاق علیہ السلام کی ذریت کو الگ سے ہائی لائٹ کیا گیا، یعنی وہ شاخ جو اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بنے گی اس کو الگ سے ہائی لائٹ کیا گیا، اور جو اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ذریت ابراہیم علیہ السلام بننے والی ہے اس کو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہی میں شمار کیا گیا، اور پھر یہ اعلان کر دیا گیا اس میں بھی اچھے ہوں گے اور برے بھی ہوں گے، کہ جو ظالم ہوں گے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ اچھا، ہم جانتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا۔ بہت سادی سی مثال، آسان سی مثال جو سمجھ میں آنے والی مثال ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر کیسے کیسے سرکش افراد گزرے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، پورا قرآن آپ پڑھتے چلے جائیے، اور انہی بنی اسرائیل کے اندر انبیاء بھی گزرے ہیں، صالحین بھی گزرے ہیں۔ جب شنبہ کے معاملے میں، سنیچر کے معاملے میں وہ لوگ زیادتی کر رہے تھے تو بہرحال ان کے اندر کچھ ایسے افراد بھی تھے کہ جو ان کو روک رہے تھے، امر بالمعروف کر رہے تھے، نہی عن المنکر کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے دیگر موقعوں پر بھی ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ ادھر بھی اگر آپ دیکھ لیجئے تو بعد میں نسل ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ افراد بھی آئے کہ جنہوں نے نفسوں پر ظلم کیا، مثلا ابو لہب اس کی بہترین مثال ہے، اور دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ وہ افراد بھی تھے کہ جو محسن تھے، جنہوں نے واقعاً بہت نیکی کے کام انجام دیے، ابو طالب علیہ السلام، جناب عبداللہ علیہ السلام، اسی طریقے سے جناب عبد المطلب علیہ السلام، یہ سارے کے سارے جو ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے تھے اور جناب اسماعیل کے ذریعے سے اس دنیا میں تشریف لائے بالآخر، تو یہ سب کے سب بہت اچھے افراد تھے، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر تو ختمی مرتبہ انہی کی نسل میں سے تھے، اور انہی کی نسل میں پھر بعد میں ائمہ کرام بھی تشریف لائے۔ تو اب غور طلب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ کچھ محسن ہیں اور کچھ ظالم ہیں، اور وہاں پھر یاد کر لیجئے کہ پروردگار عالم نے کیا کہا تھا۔ پروردگار عالم نے کہا تھا کہ وہ وقت یاد کرو اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، کہ جب ابراہیم کا امتحان لیا پروردگار عالم نے اور چند کلمات کے ذریعے سے پوری کامیابی حاصل کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا اعلان ہوا، انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کے لیے امام بناتے ہیں۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی، کہ کیا میری ذریت کے اندر بھی، بالکل وہی لفظ استعمال ہوا ہے، کیا میری ذریت کے اندر بھی یہ عہدہ امامت جائے گا؟ پروردگار عالم نے کیا کہا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ جو میرا عہدہ ہے نا یہ ظالموں کو نہیں جائے گا۔ اب ظالموں کو نہیں جائے گا، اور ذریت کے اندر کون ہے؟ محسن بھی ہیں اور ظالم بھی، یہ جو آیت اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں کہ محسن بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، تو جو ظالم ہے ان تک نہیں جائے گا، تو بچ کون گیا؟ محسن، تو محسن تک یہ والا عہدہ جائے گا۔ یہی وہ افراد ہیں جو اصطلاح کے اندر معصوم کہلاتے ہیں۔ امام کا لفظ وہاں سے آیا کہ وہ جو لفظ امام انی جاعلک للناس اماما ذریت میں جائے گا، ظالم تک نہیں جائے گا۔ یہاں پر دو آ گئے کہ ظالم ختم اور محسن باقی رہ گئے، انہی کو معصوم کہا جاتا ہے۔ امام معصوم کا لفظ اس طریقے سے اسٹیبلش ہوتا ہے۔ یہ اعلان پروردگار عالم کی طرف سے بہت واضح ہے کہ خدا کا جو عہدہ ہے وہ ظالموں تک نہیں جائے گا۔ اب اس کے بعد اگر کہیں پر بھی آپ کو کوئی حاکم، کوئی خلیفہ، کوئی امام ایسا نظر آئے کہ جو ظلم کرنے والا ہو، تو آپ سمجھ جائیے فوری طور پر کہ اس کے عہدے کی کوئی نسبت پروردگار کی طرف نہیں دی جا سکتی، یہ خود ساختہ ہے، لیکن بہرحال ان کی خدا کی طرف نسبت دینا یہ خدا کے کلام کے ساتھ گستاخی ہے۔ یعنی بہرحال یہ ٹھنڈے دل سے سوچنے والی اور غور کرنے والی باتیں ہیں، اور اس پر انسان سوچے کہ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے۔
ایکویشن آپ کے سامنے بالکل واضح ہیں۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو گئی، اسماعیل کی بات ہو گئی، اسحاق کی بات ہو گئی علیہم السلام۔ اب گفتگو ہو رہی ہے موسیٰ اور ہارون کی، اور آپ دیکھیں کہ دونوں کے ساتھ ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے یقیناً فضل و کرم کو مبذول کیا، اپنے فضل و کرم کو موسیٰ اور ہارون کی طرف ان پر۔ جب یہ موسیٰ اور ہارون کا معاملہ تو ایسا ہے کہ لازم و ملزوم ہے کہ تقریباً جہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا ہارون علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان دونوں کو نجات دی اور ان کی قوم کو بھی کرب عظیم سے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی۔ وَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور یہ لوگ غالب آ گئے۔ یعنی اب یہ قوم بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، وہ جو فرعون کے مقابلے پر ان کی کامیابی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو کتاب عطا کی، واضح کتاب۔ اب یہ دونوں کی طرف نسبت دی گئی ہے کتاب کی، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ براہ راست جناب موسیٰ علیہ السلام ہی نے اس کو کیری کیا ہے، لیکن حامل کتاب ہونے کے باوجود نسبت دونوں کی طرف دی گئی۔ تو واقعاً جو ایسا ہو کہ ہارون علیہ السلام جیسا وارث ہو، تو پھر اس کے بعد پروردگار عالم یہ گفتگو اس انداز سے کرتا ہے، جس کے بعد پھر ہمیں واقعاً وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا مولا علی سے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ علی تیری مجھ سے نسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس کے بعد پھر وہ جملہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نازل تو قرآن بے شک پیغمبر اکرم ہی پر ہوا تھا، مگر پیغمبر اکرم کا یہ کہنا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، وہ واقعا سمجھ میں آتا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وَوَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ ہم نے ان دونوں کی ہدایت کر دی صراط مستقیم کی طرف، اور صراط مستقیم پر ان کو باقی رکھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان دونوں کا ذکر ہم نے آخرین کے لیے اچھے انداز سے رکھا، ذکر خیر، ذکر جمیل۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح سے نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے دونوں۔ یہ ایک مرتبہ پھر ہمیں متوجہ کیا گیا کہ یہ پروردگار عالم کی گویا دائمی سنت ہے کہ جو خدا کے ایسے مومن بندے ہوتے ہیں خدا ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، ان کا ذکر خیر باقی رکھتا ہے، اور چاہے لوگوں کی پوری کوشش ہو کہ ان کے ذکر کو مٹایا جائے مگر ان کے ذکر کو بلند کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکھی گئی نعتیں گواہ ہیں، مولا علی علیہ السلام کے لیے لکھی گئی منقبتیں گواہ ہیں۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اب اس کے بعد 7ویں نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب سیکوینس کو دیکھ لیجئے گا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، موسیٰ، ہارون علیہ السلام، اور اب جناب الیاس علیہ السلام۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً الیاس مرسلین میں سے تھے، رسولوں میں سے تھے۔ اذ قال لقومه، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، الا تتقون، کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، اللہ کے غضب سے نہیں بچتے، اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، کہ کیا تم احسن الخالقین کو چھوڑ کر بال کی عبادت کرتے ہو، اس کو پکارتے ہو، یعنی بال ایک بت کا نام تھا، بت کو پکارنا، بت کو خدا سمجھنا، اور احسن الخالقین کو چھوڑ دینا، یعنی انسان سوچے کہ کس پستی کے اندر وہ ہے۔ جناب الیاس علیہ السلام اسی پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ احسن الخالقین یعنی بہترین خلقت کرنے والا، خلق کرنے والوں میں بہترین۔ اب اس کے بعد ظاہر ہم جانتے ہیں کہ کسی چیز کو عدم سے وجود دینا یہ تو پروردگار ہی کا کام ہے، مگر اس کے بعد جو چیزیں ایگزسٹنگ ہوتی ہیں، را مٹیریل، اس کو مختلف شیپس دینا، اس کے اوپر بھی خلقت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہ مجازن ہے۔ عدم سے وجود دینا وہ تو پروردگار عالم کے سوا کون کر سکتا ہے، اور پھر پروردگار عالم بہت سی چیزوں کو شیپ بھی دیتا ہے، لیکن یہ انسان بھی کر لیتا ہے، مگر ان سب میں جو بہترین کام ہوتا ہے وہ تو یقیناً پروردگار عالم ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ تو اصل جو نسبت ہے وہ بے شک خدا ہی کی طرف ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، مگر مجازن پروردگار عالم کے علاوہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے لیے پرندے کی ایک مورت خلق کرتا ہوں۔ وہاں پر خلقت کا لفظ جو ہے مجازن استعمال ہوتا ہے، اور باب المجاز واسع، باب مجاز جو ہے وہ وسعت رکھتا ہے۔ یہ احسن الخالقین کون ہے؟ اللہ، وہ اللہ ہے۔ ربکم، تمہارا بھی رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے آبا و اجداد جو گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے۔ فکذبوہ، انہوں نے اس کو جھٹلایا،
یعنی تمہارے آباء و اجداد جو تھے انہوں نے اس کو جھٹلایا، فإنہم لمحضرون، تو یقیناً وہ عذاب خدا میں حاضر کیے گئے، الا عباد اللہ المخلصین، ہاں مگر وہ کہ جن اللہ کے بندے کہ جو مخلص تھے، جو نکھرے ہوئے تھے، جن کو خدا نے نکھارا، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے ان کا ذکر خیر آخرین کے لیے چھوڑ دیا اور آخرین کے لیے ان کا ذکر خیر فراہم کیا، یوں کہنا چاہیے سلام علی الیاسین، الیاسین پر سلام ہو۔ اب الیاسین یہ تقریباً ویسا ہی معاملہ ہے کہ جیسے طور سینا کو طور سینین کہہ دینا، کہ یہاں پر الیاس جو ایک سیکوینس کے تحت جو پیچھے طریقہ کار تھا اسی طریقے سے سلام کیا گیا، اور ایک اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو اگر دیکھیں تو آل یاسین بھی پڑھا جا سکتا ہے، مگر آگے جو انہو کی جو ضمیر آ رہی ہے وہ تو یقیناً انہی کی طرف پلٹ رہی ہے اور وہ مفرد کی ضمیر ہے، لہذا سمجھ میں آتا ہے کہ الیاس کا ذکر اسی طرح سے ہے کہ ان کے اوپر سلام بھیجا گیا ہے، مگر واضح ہے یہاں پر قرأت یوں کی جائے یا یوں کی جائے، قطع نظر اس سے الیاس پر بھی سلام ہے اور آل یاسین پر بھی سلام ہے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے لیے ایک عنوان ہے۔ ان کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح سے نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، انہ من عبادنا المؤمنین، وہ یقیناً ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ ابھی آیت نمبر 133 جس کے اوپر یہ صفحہ مکمل ہوا، لوط علیہ السلام کے بارے میں گفتگو آگے بڑھے گی، پھر جناب یونس علیہ السلام کا ذکر آئے گا، اور ان دونوں نبیوں کے اندر تھوڑی انفرادیت ہے، یعنی وہ انداز جو پیچھے ہم دیکھ رہے تھے اس میں تھوڑا سا فرق آئے گا، تو وہ ہم انشاءاللہ جب ڈسکس کریں گے کل کی آیتیں تو اس کو بیان کریں گے۔ یہ صفحہ مکمل ہوا، پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ صافات، آیت نمبر 134 سے آیت نمبر 160، 134 سے 160، 160۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے جناب لوط علیہ السلام کا ذکر شروع فرمایا، وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً لوط رسولوں میں سے تھے، اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے انہیں بھی نجات دی اور ان کے اہل کو بھی نجات دی، سب کے سب، الا عجوزا فی الغابرین، ہم اگر وہ بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والیوں میں تھی۔ یہ جناب لوط علیہ السلام کی زوجہ کا ذکر ہے کہ جس کو یہاں پر اہل سے خارج کر دیا گیا ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کی طرف میں نے بارہا اپنے سامعین کو متوجہ کیا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ عرفاً بی بی اہل میں شامل ہوتی ہے، مگر پروردگار عالم نے یہاں پر لوط علیہ السلام کی زوجہ کو اہل سے خارج کر دیا، جیسے نوح علیہ السلام کی زوجہ کو بھی اہل سے خارج کیا گیا، اور جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی اہل سے خارج کیا گیا، انہ لیس من اہلک کہہ کر۔ تو یہ بہت اہم ہو جاتا ہے کہ جب کسی نبی کے اہل یا اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو پھر اس کے بعد یہ دیکھ لیا جائے کہ خود پیغمبر اکرم اور اسی طرح سے پروردگار عالم کن کو اہل میں اور اہل البیت میں شمار فرماتا ہے۔ اسی لیے چادر میں لینا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ آیت تطہیر نازل ہو تو اعلان طہارت در و دیوار کے اندر منتشر نہ ہو جائے بلکہ چادر میں منحصر رہے۔ پروردگار عالم یہاں پر فرماتا ہے کہ وہ جو پیچھے رہ جانے والیوں میں تھی اس کا استثناء کر دیا گیا، ثم دمرنا الآخرین، اور اس کے بعد جو باقی تھے ان سب کو تہس نہس کر دیا گیا، یعنی ان پر عذاب نازل ہوا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور تم گزرتے ہو وہاں سے صبح کو بھی اور رات کو بھی، وَبِاللَّيْلِ افلا تعقلون، تو کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ ایک بات تو یہ سمجھائی گئی ہے کہ تاریخ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور نظائر ان کے آثار یہ نقل ہی ہوئے نا کہ یہاں پر کبھی لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی ہوا کرتی تھی، وہ لوگ تو گزرتے تھے شام سے اور فلسطین سے، مگر تاریخ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت سی عبرتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ دوسری ایک بات کہ یہاں جو آیت ہے آیت نمبر 137 اس میں مصبحین کہا گیا، اور آیت نمبر 138 کے اندر وباللیل کہا گیا، تو یہ آیت الگ الگ ہونے کے باوجود ایک مکمل پیغام ہے۔ تو یہ ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اگر آیت کہیں پر مکمل ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ بھی مکمل ہو گیا ہے، اور اگر ایک ہی آیت ہے تو اس کے اندر ایک سے زائد جملے نہیں ہو سکتے، یہ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ اس کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جملے کو 2 آیتوں کے اندر مکمل کیا ہے۔
تو اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، وہ آپ پڑھتے جائیے تو سامنے آتی جائیں گی. افلا تعقلون، تو کیا پھر بھی تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ یعنی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے جو پس منظر تھا وہ بھی ہم نے تم کو سمجھا دیا، تو اب تمہیں ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی تو ان کا جو انجام ہوا، تم اگر اپنے نبی کی تکذیب کرتے ہو تو اس آئینے میں اپنی شکل دیکھو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی ایسا ہی انجام ہو جائے. ہاں، غور طلب بات یہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے پیچھے ایک انداز اختیار کیا نوح علیہ السلام کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء کے بارے میں، وہ یہاں پر ہمیں نظر نہیں آتا. یعنی بے شک جناب لوط علیہ السلام عمومی طور پر سلام پروردگار کے مستحق ہیں اور ان پر سلام ہے، مگر وہ جو انداز اور روش تھی وہ یہاں پر نظر نہیں آتی کہ باقاعدہ پروردگار عالم نے کہا کہ سلام علی لوط فی العالمین، اور اسی طرح سے ہم ان کو جزا دیتے ہیں. تو بے شک جزائے عمومی کے اعلان کے اندر اور سلام عمومی کے اعلان میں جناب لوط علیہ السلام بھی شامل ہے، مگر تھوڑا سا ایک روش کے اندر فرق ہے، اس کی طرف میں متوجہ کر رہا ہوں. اور یہی انداز ابھی جناب یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی وہ انداز اختیار نہیں کیا گیا. آگے ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ نبی ہیں اس ترتیب میں جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ یقیناً یونس جو ہیں وہ رسولوں میں سے تھے. اذ ابق الى الفلق المشحون، جب وہ مستربانہ طور پر اس بھری ہوئی کشتی کی طرف گئے. اب یہ وہ پس منظر جو سورہ انبیاء وغیرہ کے اندر ڈسکس ہوا ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بہرحال انہوں نے توبہ وغیرہ کر لی تو آیا ہوا عذاب ان سے برطرف ہو گیا، اور یونس علیہ السلام جب وہاں سے جا چکے تھے تو پھر راستے میں یہ پوری داستان ہے کہ جو ان کو فیس کرنا پڑی. تو وہ تو کشتی میں سوار ہو گئے، فساہم، تو ان لوگوں نے قرار ڈالا، فکانا من المدحضین، اور وہ ان میں شمار ہوئے کہ جن کو پھینکا جائے. تو ہوا یہی کہ اس موقع پر کہ طوفان آیا اور بظاہر ایک بڑی مچھلی ہے کہ جس نے اپنا منہ کھول دیا، ایسا ہے کہ جیسے وہ کسی کی طلبگار ہو، اور پھر کشتی والوں نے قرار ڈالا، اور قرار ڈالنے کے نتیجے میں جناب یونس علیہ السلام کا نام آیا اور یونس علیہ السلام کو ڈال دیا گیا تاکہ کشتی بیلنس ہو سکے اور یہ مصیبت کشتی والوں پر سے دفع ہو سکے، دور ہو سکے. لیکن بہرحال یہ ترک اولا جو جناب یونس علیہ السلام کا تھا اس کے نتیجے میں ایک تھوڑی سی زحمت تو یونس علیہ السلام کو ہوئی. تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ قرار ڈالا گیا اور پھر ان کو پھینک دیا گیا، اور اس طرح سے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے انہیں نگل لیا. وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت کر رہے تھے، ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، اور ان کی وہ تسبیح تو بہت مشہور ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے پروردگار تیرے سوا کوئی خدا نہیں اور یقیناً میں ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا. فلولا انه كان من المسبحین، یہ ترک اولا کی بحث تو ہم پہلے کر چکے ہیں جناب آدم علیہ السلام کی قضیے میں اور دیگر مقامات پر، تو اب یہاں پر اس کو ہم اور زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، صرف اشارے پر اکتفا کرتے ہیں. پروردگار فرماتا ہے کہ فلولا انه كان من المسبحین، کہ اگر یونس تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اسی طرح سے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت کے دن تک، اس دن تک کہ جب واپس اٹھایا جائے گا. یہاں پر ایک چیز ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ تسبیح پروردگار کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. یہ جو روحانی اور اسپرچول فیکٹرز ہیں وہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہیں. کچھ تو میٹیریلسٹک فیکٹرز ہوتے ہیں، فزیکل فیکٹرز ہوتے ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر کیا واقعاً دعا، مناجات، ان کے کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں، یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے. اس لیے کہ اس موقع پر جناب یونس علیہ السلام کے پاس اور کوئی دوسری چیز تھی ہی نہیں. جناب یونس علیہ السلام صرف اور صرف تسبیح پروردگار ہی کے اندر مصروف تھے، اپنے پروردگار سے راز و نیاز کر رہے تھے، وہ خدا کہ جو شہرگ جہاں سے زیادہ قریب ہے، اور یونس علیہ السلام معیت پروردگار کا احساس بھی کر رہے تھے. اور پھر دوسری چیز پروردگار عالم نے یہ فرمائی کہ وہ رہتے اسی میں یوم یبعثون تک، یعنی قیامت کے دن تک. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر پروردگار عالم کی مصلحت ہو، وہ مصلحت دونوں طرح سے ہو سکتی ہے، کبھی ترک اولا پر گرفت کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور کبھی اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ پروردگار عالم کی کوئی اور مثبت مصلحت ہو. تو پروردگار عالم شکم ماہی کے اندر یونس علیہ السلام کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے قیامت کے دن تک، یعنی قیامت آئے پھر تو اس کے بعد واپس اٹھنا ہی اٹھنا ہے، یعنی اس وقت تک پروردگار عالم انہیں وہاں پر رہنے کا موقع فراہم کرے. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ مچھلی جس کے شکم میں جناب یونس علیہ السلام ہے تو وہ بھی حیات رہتی. تو اب یہ جو قضیہ ہے یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ اگر پروردگار عالم چاہے تو طول عمر عطا کر سکتا ہے، جیسے کہ یونس علیہ السلام کے قضیے میں اعلان کیا گیا. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد پروردگار عالم نے
نے جناب یونس علیہ السلام کا ترک اولا جو ہے وہ معاف فرما دیا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو قید تھی وہ بھی ختم ہو گئی. لیکن جو اس سینیریو کی پر بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ مسبحین میں سے نہ ہوتے تو یہ ہو سکتا تھا. یہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروردگار عالم کی ایک دائمی سنت ہے کہ وہ بعض استثنائی موقعوں پر کسی شخصیت کو ایک طول عمر عطا کر سکتا ہے، جس پر امام مہدی پر ہونے والے اعتراضات جو طول عمر کے حوالے سے ہیں، یا اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام پر وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. میں امکان کی بات کر رہا ہوں. پھر وقوع کی جو دلیلیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن یہاں پر امکان کے حد اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید بہت کلیئر ہے اس کے اندر، جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی ترک اولا پر گرفت کی وجہ سے اور کبھی حفاظت کی وجہ سے، جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے قضیے میں ہوا، اور اسی طریقے سے امام مہدی کے قضیے میں ہوا. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، تو پھر ان کو ہم نے ڈالا ایک خوش زمین پر، یعنی جب مچھلی نے انہیں اگل دیا، پہلے تو نگل لیا تھا، اب اس کے بعد جب اگل دیا تو ایک خوش زمین کے اوپر ان کو ڈال دیا، یعنی پانی سے باہر. وَهُوَ سَقِيمٌ، اور اس وقت وہ نڈھال تھے، یعنی ایک عرصے تک جب وہ مچھلی کے شکم میں رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے جسم پر اس کے اثرات نمودار ہوئے جتنے پروردگار عالم نے چاہے. خدا چاہتا تو اس کے اندر بھی استثناء کر سکتا تھا، مگر چونکہ یہاں پر ایک پہلو سزا کا تھا، چاہے وہ ترک اولا ہی کی وجہ سے کیوں نہ ہو، لہذا بہرحال اتنا انہیں فیس کرنا پڑا. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان کے اوپر اگا دیا ایک درخت کدو کا، یعنی جس کا سایہ ان کے اوپر ہو گیا. بظاہر ممکن ہے کہ اس سے انہوں نے غذا وغیرہ کو بھی انتظام کیا ہو. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے انہیں بھیجا ان لوگوں کی طرف کہ جن کی تعداد 1,00,000 تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی. یعنی 1,00,000 کے ذریعے سے ذہن کو متوجہ کیا گیا کہ ایک بڑی تعداد کی طرف، اور پھر یہ سمجھایا گیا کہ یہ 1,00,000 بھی تم ایگزیکٹ مت سمجھنا، پریسائز مت سمجھنا، اس سے بھی زیادہ. اب کتنا زیادہ اسے یہاں پر بیان نہیں کیا گیا، مگر ذہن انسانی پر ایک سوچنے کے لیے مواد فراہم کر دیا گیا، فوڈ فار تھاٹ، کہ ایک بڑی تعداد کی طرف جناب یونس علیہ السلام کو پھر بھیجا گیا تھا. بعض روایات کے اندر 1,30,000 کے ذریعے سے اس کی تعیین کی گئی ہے. فآمنوا، تو وہ لوگ ایمان لائے. فمتعناہم الی حین، تو ہم نے ان کو موقع دیا کہ وہ زندہ رہیں، انجوائے کریں زندگی کو ایک معین مدت تک. یعنی کوئی پھر عذاب تو برطرف ہو گیا تھا اور واپس وہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، اور قوم نے ان کا استقبال بھی کیا اور ظاہر ہے کہ معافی تلافی بھی کی کہ ہم نے پہلے آپ کی بات نہیں مانی، لیکن پھر جب عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھا تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں توفیق ملی اور ہم نے توبہ کر لی، اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو درست کر لیا. اب آپ کو معلوم ہے، اس بات کو آپ جانتے ہیں کہ جب جناب یونس علیہ السلام اپنی قوم سے باہر آ گئے تھے تو وہاں پر ایک عالم تھا کہ جس نے ان کو لوگوں کو حق اور حقیقت کی طرف متوجہ کیا تھا. یہاں سے پھر ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اگر کبھی کسی موقع پر حجت خدا پردہ غیبت میں ہو، چاہے اس کی وجہ جو بھی ہو، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو کسی صاحب علم کی طرف رجوع کیا جائے گا. غیبت کے زمانے میں اپنی چلانا عذاب کو دعوت دینا ہے، لیکن اگر واقعاً جو صاحب علم ہے، اس کا صاحب علم ہونا شرط ہے، مگر صاحب علم اگر ہے، عادل ہے، تو پھر اس کی بات ماننا ہی پروردگار عالم کا ایک انتظام مانا جائے گا. جیسے جناب یونس علیہ السلام کی غیبت میں اس عالم دین نے اپنی قوم کو آتے ہوئے عذاب سے محفوظ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. یہ سارے نکات وہ ہیں کہ جو واقعاً بہت زیادہ قابل توجہ ہیں، اور میں اپنے سامعین سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر بہت زیادہ رک کر توجہ کریں. تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ پھر ان سے عذاب برطرف ہو گیا. عذاب آ جاتا تو پھر کیا نتیجہ نکلتا کہ بھئی گویا منیمم جو ان کی مدت حیات تھی وہ تو ختم ہو چکی تھی، لیکن جو میکسیمم تھی، جو ہو سکتی تھی، وہ انہیں مل سکتی تھی اگر عذاب برطرف ہو جاتا. وہ عذاب برطرف ہو گیا تو الہین کہہ کر سمجھایا گیا کہ انہیں زندہ رہنے کا موقع دیا گیا. اب اس کے بعد پروردگار عالم اگلی بات ارشاد فرماتا ہے، فاستفتہم، یہ الگ موضوع ہے کہ اے حبیب ان سے سوال کیجئے. اب یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے. الربک البنات ولہم البنون، یہ 4-5 سوالات ہیں جو کیے جا رہے ہیں کہ بھائی تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان لوگوں کے لیے بیٹے ہیں. یعنی نہ خدا کے لیے تو بیٹی نہ بیٹا، پروردگار سب کا مالک اور خالق ہے، لیکن بیٹی بیٹا ہونا لم یلد ولم یولد، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے. مگر یہ ان لوگوں پر طنز ہے کہ تمہیں اگر بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو سورہ نحل میں ہم
پڑھ چکے کہ ان کا منہ بن جاتا تھا، اور دوسری طرف یہ پروردگار عالم کے لیے بیٹیاں تجویز کر رہے ہیں، جبکہ خداوند متعال کے لیے نہ بیٹا نہ بیٹی، یعنی تمہارے لیے یہ ہونا چاہیے تھا کہ بیٹیاں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی، تمہیں پسند نہیں ہے، اور دوسری طرف تم پروردگار عالم کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے پھرتے ہو۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، اور کیا ہم نے ملائکہ کو لڑکیاں بنایا ہے جبکہ یہ دیکھ رہے تھے؟ یعنی یہ جو ان کا کہنا تھا کہ ملائکہ کا جینڈر جو ہے فیمنن ہوتا ہے، اور وہ صنف اناث سے اور طبقہ نسواں سے تعلق رکھتے ہیں، تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا ہے ملائکہ کو، تو کیا ہم نے ان کو بیٹیاں یا ہم نے ان کو عورتیں بنایا ہے؟ کہ یہ لوگ دیکھ رہے تھے الا انہم فی افکہم لیقولون، یہ تو اپنے جھوٹی کے اندر جھوٹی باتیں بولے جا رہے ہیں، ولد اللہ وانہم لکاذبون، اور وہ جھوٹی بات کیا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے، اولاد ہے، انہم لکاذبون، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، پھر طنز کیا گیا ہے کہ اچھا پھر اللہ نے بیٹیوں کو بیٹوں کے اوپر ترجیح دے دی، یعنی تمہارے اپنے جو تصورات ہیں اس کے بھی یہ خلاف ہے، حالانکہ بیٹی اور بیٹے کے درمیان ایسا فرق نہیں ہے، لیکن یہ کہ تم نے جو اپنے طور پر بنایا ہوا ہے اس کے اوپر طنز کیا جا رہا ہے۔ ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو، افلا تذکرون، کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے، ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی ہوئی دلیل ہے، فاتوا بکتابکم، تو لے آؤ کوئی دستاویز، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی کوئی ایسی دلیل تو دو کہ جس سے سمجھ میں آئے کہ مثلا ہاں تم نے دیکھا ہے کہ پروردگار عالم نے ملائکہ کو بیٹیاں بنایا ہے اور پھر ان کو اپنی بیٹی قرار دے دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور انہوں نے تو رشتہ داری قرار دے دی اللہ اور جنات کے درمیان، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور یقیناً جنات بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ حاضر کیے جائیں گے عذاب میں۔ اچھا، اب یہ کون سی رشتہ داری ہے؟ اس کے بارے میں ایک بات تو یہ کہی گئی کہ نعوذ باللہ من ذالک، خدا اور شیطان یہ دونوں بھائی ہیں، اور خدا نے اچھی چیزوں کو پیدا کیا ہے اور شیطان نے بری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ بھی بعض زندگی افراد ہیں کہ جن کی طرح ہم تفاسیر کے اندر پڑھتے ہیں کہ اس طرح کے عقائد کی نسبت دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کی بھی باتیں کہ پروردگار نے جنات سے شادی کر لی اور اس کے نتیجے میں پھر فرشتوں کی تخلیق ہوئی اور فرشتے جو ہیں وہ اولاد بن کر پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تمام تر چیزیں بالکل خرافات ہیں اور قرآن مجید ان کو ڈسون کرتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور یقیناً جنات بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ لوگ حاضر کیے جائیں گے، یعنی یہ مشرکین بھی اور خود جنات میں بھی جو سرکش ہیں وہ حاضر کیے جائیں گے عذاب خدا میں۔ سبحان اللہ عما یصفون، خدا بے عیب ہے ان باتوں سے کہ جو یہ لوگ خدا کے لیے بیان کرتے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، مگر وہ خدا کے بندے کہ جو مخلص ہیں، نکھارے ہوئے ہیں، یعنی وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ بالکل درست ہوتی ہے، وہ اچھی ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں، خدا کے بارے میں باتیں، وہ نبی ہے، وہ ائمہ ہیں، معصومین ہیں، وہ جو باتیں بیان کرتے ہیں وہی حجت ہیں اور وہی دلیل ہیں۔ آیت نمبر 160 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ صافات، آیت نمبر 161 سے آیت نمبر 182، 161 سے 182، جس پر سورہ صافات کا اختتام ہوگا، اور پھر سورہ مبارکہ صاد کی ابتدائی 3 آیتیں بھی اسی صفحے پر ہے۔ تو پہلے ذرا ہم سورہ صافات کی ان اختتامی آیتوں کے اوپر گفتگو کریں۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر پروردگار عالم نے جو مشرکین کے مختلف خرافاتی عقائد تھے ان میں سے ایک کی طرف اس طرح سے اشارہ کیا کہ جو جنات کے ساتھ وہ پروردگار عالم کی رشتہ داریاں جوڑتے تھے اس کے اوپر تنقید کی، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ بے عیب ہے ان باتوں سے کہ جو یہ لوگ خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں، سوائے اللہ کے وہ بندے کہ جو مخلصین ہیں، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو خدا کے مخلص بندے ہیں ان سے عقائد کو لینا چاہیے کہ جو صحیح راہ کی رہنمائی کرتے ہیں، صحیح باتوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، یقیناً تم اور جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، تم لوگ گمراہ نہیں کر سکتے، اس غلط راستے کی طرف نہیں لے جا سکتے، الا من هو صال الجحیم، سوائے ایسے لوگوں کو کہ جو دوزخ کی گرمی چکھنا چاہتے ہوں۔ یعنی اب پیچھے سے اگر اس کو آپ لنک کر دیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو پروردگار عالم نے
ان کے خرافاتی عقائد کے اوپر تنقید بھی کر دی، یہ بھی بتا دیا کہ صحیح عقائد کہاں سے ملیں گے، اور اب یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم لوگ گمراہ ہو یعنی مشرکین، تو وہ اپنی گمراہی کے اوپر دوسروں کو نہیں لے جا سکتے، اور نہ ہی وہ بت کہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ کسی کو زبردستی گمراہ کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ بہرحال اگر کوئی خود ہی گمراہ ہونا چاہے اور کسی لوز آرگومنٹ کے اوپر عقیدہ بنانا چاہے تو پھر یہ اس کی چوائس ہے، پھر یہ اس کا معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ زبردستی تو ہم کسی کو بھی راہ راست پر نہیں لائیں گے، ہم اپنے مخصوص بندوں کی طرف متوجہ کر دیں گے، ان کو ہم نے مشاہدے کی طاقت دی ہے تو وہ کائنات کے اندر ہماری نشانیوں کا مشاہدہ کریں گے اور اس کے ذریعے سے وہ خدا تک پہنچ جائیں، صحیح عقیدے تک پہنچ جائیں، جو معجزات ہم نے دیے ہیں اس کے ذریعے سے نبیوں تک پہنچ جائیں، اور پھر اس کے بعد جو صحیح نبیوں کے وارث ہیں ان تک پہنچ جائیں، وہ مخلصین۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں یہ افراد کہ جو خود گمراہ ہیں اگر کسی اور کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو زبردستی تو وہ نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی وہ کہ جن کی پرستش کی جا رہی ہے ان کا جتنا بھی توزق و احتشام اور جتنا بھی ان کا بھرم لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، مگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ زبردستی گمراہ کر سکیں۔ تو ہوگا کیا کہ آدمی کی اپنی چوائس ہے، من شاء فلیؤمن، جو چاہے وہ مومن بنے، جو چاہے وہ کافر بنے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا، ایک طرف عباد اللہ المخلصین کی باتیں ہوں گی اور ایک طرف مشرکین کی باتیں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد جو عمومی طور پر عوام الناس ہیں یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے معاملات کو درست کرتے ہیں یا خراب کرتے ہیں۔ آگے جو گفتگو ہے مزید وہ 3 جملے ہیں، اور ان 3 جملوں کے بارے میں یہ کہا کہ اکثر مفسرین نے یہ کہا کہ یہ ملائکہ کی گفتگو ہے، یعنی ایک طرف ہم نے دیکھ لیا کہ پروردگار عالم نے اپنے مخلص بندوں کا ذکر کر دیا، پھر مشرکین کا ذکر کر دیا، اور اب گویا فرشتوں کی زبانی جو ان کی گفتگو ہے، جو ان کی مناجات ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور آپس کی گفتگو بھی ان کی ہو سکتی ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے مقام سے خوب واقف ہے، یعنی جانتا ہے کہ اس کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے، یعنی اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس سے وہ واقف ہے۔ وہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی ایک معلوم مقام نہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ ہم فرشتوں کے اندر بھی جانتے ہیں کہ حفظ مراتب ہے، جناب جبرائیل کی ایک منزل ہے، میکائیل کی ایک منزل ہے علیہ السلام، اور اسی طریقے سے دیگر ملائکہ، تو ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے ایک حق رکھتا ہے، ایک پروردگار عالم کی طرف سے ڈپیوٹیڈ اس کی ذمہ داری ہے اور اس کی ایک فضیلت ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہم لوگ تو صفے تیار کیے ہوئے آمادہ ہیں، یعنی یہ تو اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آغاز سورہ میں جو قسم کھائی گئی تھی والصافات صفا، تو وہاں پر بھی یہ احتمال دیا گیا تھا کہ اس سے ملائکہ مراد ہے، تو ہم صفوں کے ساتھ بالکل مرتب ہیں، آمادہ ہیں، جو پروردگار عالم کا حکم ہو اس کو انجام دینے کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تو یقین تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ بعض حدیثوں کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ زمین کے اندر کوئی چپا ایسا نہیں ہے کہ جس پر کوئی فرشتہ موجود نہ ہو جو پروردگار عالم کی عبادت میں مصروف ہے، اسی طرح سے آسمان میں قدم برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی فرشتہ موجود نہ ہو، وہ اپنے مخصوص عبادت کے اندر مصروف ہیں، اور وہ تسبیح کی مختلف شکلیں بن جاتی ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ ہر فرشتے کا ایک مقام ہے، اور اسی طریقے سے وہ صفے باندھے ہوئے آمادہ اور تیار ہیں، اور مزید یہ کہ مسبحون، وہ تسبیح خدا کرنے والے ہیں، خدا کے بے عیب ہونے کو بیان کرنے والے ہیں۔ اور یہ پھر پروردگار عالم کے جو عباد اللہ المخلصین ہیں، ائمہ معصومین علیہم السلام، جو ان کا ایک اہم ترین مصداق ہے عباد اللہ المخلصین کا، ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ الفاظ ان کے بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کا مرتبہ ہے اور وہ بھی آمادہ اور تیار ہیں، اور وہ بھی تسبیح پروردگار میں مصروف ہیں۔ آگے پروردگار عالم نے پھر مشرکین کے کچھ جملوں کو نقل کیا۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یقیناً وہ کہتے تھے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، کہ اگر ہمارے پاس کوئی یادداشت ہوتی پہلے والوں کی طرف سے، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ضرور ہم بھی اللہ کے مخلص بندوں میں شامل ہو جاتے، یعنی اللہ کے نکھارے ہوئے بندوں میں ہم بھی شامل ہو جاتے۔ یعنی اب یہ کہا جاتا ہے کہ مشرکین وغیرہ یہ جب سنا کرتے تھے کہ بھئی توریت ان پر نازل ہوئی جو یہود تھے، انجیل ان پر نازل ہوئی جو عیسائی تھے، تو اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے کہ بھئی اگر ایسی کوئی کتاب ہمارے پاس بھی آئی ہوتی تو ہم بھی اللہ کے بہت ہی مخلص بندے، بڑے نکھرے ہوئے بندے ہم بھی ہوتے۔ وَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انکار کر دیا، اور عنقریب وہ جان لیں گے، یعنی انجام جان لیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی
پہلے یہ کہنا، بڑے بڑے دعوے کرنا، اور اس کے بعد قرآن جیسی کتاب جب آ گئی تو انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی آ گئے تو پھر اس کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا. تو اس آئینے میں وہ اپنی شکل دیکھ لیں کہ اگر پہلے والے گروہوں کے اندر ہوتے تو وہ بھی شاید وہی کرتے کہ جو یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا اور بنی اسرائیل نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. تو وہ کوئی اچھا سلوک نہیں تھا بالعموم. آگے پروردگار عالم فرماتا ہے، یعنی اب ایک طرف قطع نظر کرتے ہوئے کہ جو بھی سلوک ان لوگوں نے کیا وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اور یہ جو سلوک کر رہے ہیں وہ بھی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، مگر ہماری طرف سے ایک فیصلہ سن لو. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، اور ہمارا قول پہلے طے ہو چکا، لِعِبَادِنَا، اپنے بندوں کے لیے، المرسلین، جو کہ رسولوں میں سے ہیں، جو پیغمبر بنائے گئے، ان کے بارے میں ہماری بات یہ طے ہے، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ یقیناً وہ لوگ فتح و ظفر انہی کی ہوگی، کامیابی انہی کو ملے گی. کامیابی کا ایک وسیع مفہوم ہے. دنیا دار امتحان ہے، یہاں پر ان کو آزمائی سے بھی گزرنا پڑے گا، یہاں پر انہیں مختلف زحمتیں بھی برداشت کرنا پڑے گی. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ والی آیتیں اور دیگر تمام آیتیں آپ ذہن میں لے آئیں کہ جن کی طرف مسلسل ہم نے متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو دنیا دار ابتلا ہے، دنیا دار آزمائش ہے، یہاں پر امتحان ہوگا، سب ہوگا، مگر اس امتحان کے نتیجے میں کیا یہ مرسلین ناکام ہو جائیں گے؟ قطعاً ایسا نہیں ہوگا. یہ مرسلین، یہ ہمارے رسول جو اپنا کام کیے جا رہے ہیں، تو یقیناً انہوں نے کامیابی حاصل کرنی ہے. اور کامیابی کا فقط وہ سطحی مفہوم نہیں ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں دوسرے تمام انسانوں کا جو ان کے مخالفین ہیں ان کے اختیارات کو سلب کر لیا جائے اور ان کو ہر صورت میں مجبور کر کے مغلوب کر دیا جائے. جی نہیں، اس دنیا کے اندر ان کی تو کامیابی ہی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد انہوں نے پورا کیا. ان کا مقصد تھا بلاغ مبین، وہ بلاغ مبین انہوں نے کیا، ان کی مدد کی گئی کہ وہ کس طریقے سے بلاغ مبین کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر کبھی یہ موقع آ جائے کہ ان کو شہادت کا سامنا کرنا پڑے تو شہادت خود ان کی کامیابی ہے. پروردگار عالم کی طرف سے یہ مدد ان کو مل جانا کہ جس کے بعد وہ صبات قدم کا مظاہرہ کریں، استقامت کا مظاہرہ کریں، اور پھر اس کے بعد وہ شہادت کو تاج سمجھ کر اپنے سر پر سجا لیں. یہ بھی ان کے لیے پروردگار عالم کی نصرت ہے. اور بالعموم اگر آپ دیکھیں تو بے شک اس دنیا کا اختتام، جس میں پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور ان کے بعد دیگر تمام جتنے بھی مخلصین ہیں ان سب کی محنتیں اور زحمتیں شامل ہیں. وہ مہدی منتصر علیہ السلام جب وہ ظاہر ہوں گے تو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت الظلم جورا، کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے ویسا بھر دے گا کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو وہ ظاہری طور پر بھی نظر آ جائے گا کہ جو انبیاء اور مرسلین چاہتے تھے وہ نافذ العمل ہو جائے گا. لیکن دنیا کو اگر اس کا انتظار نہ بھی ہو تو ہمیں تو بہرحال اس چیز کا انتظار ہے، ہم یقینی طور پر اس کے منتظر ہیں. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً جو ہماری فوج ہے وہ غالب آ کر رہے گی. وَتَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تو اے حبیب بے اعتنائی کیجیے ان سے ایک مدت تک. یہ پھر آپ غور کر لیجئے، یہ بے اعتنائی کیوں کیجیے؟ اس لیے کہ جو مہلت ان کو ملی ہوئی ہے اس مہلت کے دوران اگر یہ اپنے سوئے اختیار سے غلط کرنا چاہتے ہیں تو کر گزریں، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اختتام ان کا ایسا ہو جائے کہ جس میں انہیں کامیاب اور کامران قرار دیا جا سکے. آخری کامیابی میدان قیامت کی ہے، وہ تو حتماً رسولوں کی ہے. دنیا کے اندر بھی جو امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے آخری نتیجہ آئے گا وہ بھی انبیاء کے مکتب کی فتح ہی کا نتیجہ ہوگا. وہ ابشرہم فسوف یبصرون، تو اے حبیب آپ بھی انہیں دیکھتے رہیے، عنقریب وہ خود بھی دیکھیں گے. افبعذابنا یستعجلون، کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، جلدی مچا رہے ہیں. فاذا نزل بساحتہم، تو جب وہ عذاب ان کے گھروں کے صحنوں پر نازل ہوگا، فساء صباح المنذرین، تو کتنی بری صبح ہوگی وہ ان لوگوں کی کہ جن کو بیدار کیا گیا، ڈرایا گیا اور وہ بیدار نہ ہوئے، یعنی پھر ان کا انجام بہت خراب ہوگا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، پھر تکرار کیا جا رہا ہے اس جملے کو کہ اے حبیب ان سے بے اعتنائی برتیے یہاں تک کہ ایک مخصوص مدت پوری ہو جائے. وَأَبْشِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھتے رہیے اور عنقریب یہ بھی دیکھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ آخری آیتیں ہیں، اور یہاں سے آخر تک کی جو آیتیں ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب انسان اپنی کسی نشست کو ختم کر رہا ہو تو ان جملوں پر اپنی نشست کو ختم کرے، یعنی تاکید کی گئی ہے، واجب کے تک نہیں مگر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ سبحان ربک، تمہارا رب بے عیب ہے، رب العزت، عزت اسی کی ہے، وہی پالنہار ہے، وہی عزتوں کا رب ہے، اما یصفون، اور وہ بے عیب ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کیا
کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، رسولوں کے اوپر سلام ہے۔ یہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ رسولوں پر الگ الگ بھی سلام آیا ہے، اور یہاں پر پروردگار عالم نے بطور عمومی تمام رسولوں کے اوپر اپنا سلام بھیجا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ بے عیب ہے تمہارا رب جو غلبے کا مالک ہے، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی پروردگار عالم کے اوپر کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ جتنی باتیں بھی یہ لوگ کرتے ہیں، خرافات، چاہے مشرکین کی ہوں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنانا، بت پرستی کرنا، یہ ساری چیزیں سب بکواس ہیں۔ خدا ان سے بالاتر ہے، خدا بے عیب ہے۔ ہاں، رسول جو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں ان کے اوپر اللہ کا سلام ہو، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 182 جس پر یہ سورہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد سورہ سواد ہے۔ یہ 38واں سورہ ہے، مکی سورہ ہے، اور 88 آیتیں ہیں، 88 آیتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے، اور یہ سورہ صافات کا ایک طرح سے کنٹینیویشن ہی ہے، اس کا تتمہ ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ پروردگار عالم نے چونکہ ابتدا میں بسم اللہ کے فوراً بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوراً بعد، اللہ کے نام کا سہارا جو رحمان رحیم ہے، سواد سے اس کا آغاز کیا جو حروف مقطعات میں سے ہے، لہذا اس سورے کا نام سورہ سواد پڑھا۔ اور پھر ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ سواد کے فوراً بعد قرآن کی عظمت کا ذکر ہے، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اے مشرکین مکہ، یہ کتاب انہی حروف سے مل کر بنی ہے جو تم روز مرہ گفتگو میں استعمال کرتے ہو، ذرا غور کرو، اگر یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو زبان وہی زبان ہے، حروف وہی حروف ہے، تم بھی اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ۔ ارشاد ہوتا ہے سواد والقرآن ذی ذکر، قسم قرآن کی جو نصیحت کا حامل ہے، یعنی نصیحت والا ہے، ذکر والا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، مگر وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں اور پھوٹ ڈالنے والے ہیں، آپس میں بھی پھوٹ کا شکار ہیں اور سرکشی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو عزت کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ منفی عزت ہے، یہ بڑی نیگیٹو عزت ہے جس کا نتیجہ سرکشی ہے کہ انسان جب خوامخواہ ایروگنس کا شکار ہو جائے، اپنے ایگو کا ایشو بنا لے اور اس کے نتیجے میں حق اور حقیقت کو قبول نہ کرے، تو پھر وہ قرآن جو ذکر والی کتاب ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ دلوں پر موجود زنگ کو صاف کر دے اور تزکیہ نفس کرے، یاد دہانی کرائے، مگر پھر انسان اس کتاب سے وہ استفادہ نہیں کرتا۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ یقیناً نصیحت والی کتاب ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ سرکشی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی صفائی نہیں کروانا چاہتے، وہ شقاقن اور پھوٹ ڈالنے والے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر اسی طریقے سے وہ اپنی سرکشی میں باقی رہیں گے تو ان سے پہلے بہت سے ایسے گزر چکے ہیں، ان کو ہم نے ہلاک بھی کر دیا، من قبلہم من قرن، نسلیں ایسی گزر چکی ہیں، فنادوا، تو انہوں نے پکارا، ولا تہینا مناسن، اور پھر اس کے بعد چھٹکارے کا وقت نہیں تھا، یعنی جب موت آئی، جب ہلاک ہم کر رہے تھے تو وہ پکار رہے تھے، وہ آخری وقت میں پکارنا تو پھر ان کا بھی ہوتا ہے، مگر فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ چھٹکارے کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ عربی کا محاورہ ہے کہ جب کوئی بند گلی کے اندر آ جائے گویا تو پھر اس کے بعد یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ یعنی اب there is no other option، کوئی اور دوسرا آپشن بچا نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کئی مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ حق اور حقیقت کے لیے بھی انسان شہادت تک پہنچ جائے اور اس وقت یہ جملہ کہہ دے، یہ تو محاورے کا استعمال ہے، مگر یہاں پر جو استعمال اس کا کیا گیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو پروردگار عالم کے مقابلے میں سرکشی کرتے رہے اور انہوں نے پھر اپنی ہلاکت کے موقع پر گویا زبان حال سے یا جملے سے یہی کہا کہ اب تو ہمارے چھٹکارے کا کوئی موقع باقی نہیں ہے۔ یہ تیسری آیت جس کے اوپر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔